اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کہ فون کر لینا بہتر یا خط لکھنا یا میسج بھیجنا بہتر۔ تو بظاہر تو آج فاسٹ دور ہے، ماڈرن اور ترقی یافتہ دور ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ فون کرو، جلدی سے فون کرو، لیکن جب آپ باریک بینی سے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر اور اس جو ہے وہ رزلٹ پر آپ پہنچیں گے کہ میسج بھیجنا جو ہے وہ بہتر ہے، خط لکھنا بہتر ہے بجائے فون کے۔ اس کی وجہ کئی اس کی وجوہ ہیں، آپس میں آپ جب تقابلی جائزہ لیں گے تو کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثلا ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے فون کیا، اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ مصروف ہو نماز پڑھنے میں، کھانے میں، یا ویسے سویا ہوا ہو، جی، تو آپ نے فون کیا تو اب وہ آپ کا فون جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے میسج بھیجا تو جب اس کو فرصت ملے گی، جب فارغ ہوگا مشغولیت سے، آپ کا میسج جو ہے پڑھ لے گا۔ تو گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ میسج بھیجنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور دوسرا، ٹیلی فون میں، موبائل میں اور لیٹر میں، میسج میں یہ فرق ہے، جس وقت آپ نے ٹیلی فون کیا وہ ساتھی موجود بھی تھے اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فون جوائن بھی کیا، اٹینڈ بھی کیا، استعمال بھی کیا، لیکن اس وقت جو ہے وہ دماغی طور پر وہ حاضر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جلدی چاہ رہے تھے، یا کوئی اور ان کا اس سے ہم مصروف کام تھا جس کی طرف ان کی جو ہے وہ تکلیف تھی، تو پھر آپ کا فون گیا تو آپ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانا پڑی، بجائے اس کے کہ ان کو جلدی تھی، وہ کہیں پیشاب کرنے جاتے یا کسی اور کی طرف اس سے ہم کام میں مصروفیت میں ہوتے، لیکن انہوں نے جلدی آپ کا فون سنا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جلدی فون سن کر بات ختم کر دیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ جو ہے وہ ان کو خط لکھتے تو بڑے سوچ سمجھ کر، تأمل مزاجی کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، وہ غور و تأمل کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ جواب دیتے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک زبانی کسی سے ٹیسٹ لے لیا جائے اور ایک یہ تحریری ٹیسٹ لیا جائے، ریٹرن جو ہوتا ہے اس میں بندے کو سوچنے کا، فکر کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ یہ دو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون پر جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کی، تأمل کی، اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے فون کر دیا، جلدی میں موقع آپ نے ضائع کر دیا، پھر بعد میں فون رکھ کے پچھتاتے رہے، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو جلدی میں یوں کر دیا۔ اس کے برعکس اگر جو ہے وہ خط سامنے ہوگا تو اطمینان سے اگلا اس کو پڑھ کر، سوچ کر، غور و فکر کے بعد پوری طریقے سے صحیح جواب بھی دے گا، اور جس نے سوال لکھنا ہے وہ بھی غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ سوال لکھے گا۔ تو یہ جو ہے تیسرا فرق ہے ٹیلی فون میں اور میسج میں۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ ٹیلی فون پر کسی نے آپ سے پوچھا تو ہو سکتا ہے آپ نے اس کی بات پوری طور پر سمجھی نہ ہو اور جواب دے دیا ہو، جس کے اندر غلطی کا احتمال اور امکان اور وقوع موجود ہے۔ لیکن اگر خط سامنے ہوگا تو اس کو بار بار پڑھنا، سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ یہ چوتھا فرق ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا اور آپ نے جواب بھی دے دیا، بعد میں اس نے کہا میں نے تو اس طرح کہا تھا، اب یا تو اس کے کہنے میں غلطی ہو گئی، یا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یا اس نے جان بوجھ کر بعد میں اپنا بیان جو ہے تبدیل کر دیا۔ لیکن اگر اس کا سوال لکھا ہوا سامنے موجود ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے فتوے کا ایک اصول ہے کہ مفتی نے جب فتویٰ لکھنا ہے تو جس پیج کے اوپر سوال ہے اسی پیج کے اوپر جواب لکھنا شروع کرے، یعنی اگرچہ جواب بڑا ہو جائے، دوسرا پیج بھی استعمال ہو، تیسرا بھی ہو، لیکن شروع اسی سوالیہ پیج کے اوپر ہی آپ نے جو ہے وہ جواب کرنا ہے، تاکہ کیوں، اگر اس پر نہیں، جواب نئے صفحے پر جو ہے وہ آپ لکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوال کوئی بدل دے، یا ہو سکتا ہے کسی اور سوال کا جواب وہ بن جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ پانچواں فرق ہے۔ اور چھٹا فرق آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون پر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، آپ نے کال کرنی ہے، پیسہ زیادہ، اگرچہ آج کل کے دور میں خط کے اوپر زیادہ آ جاتا ہے، کافی جو ہے وہ پیکج وغیرہ آ چکے ہیں، لیکن ہر کسی کو پیکج لگانا بھی تو پتہ نہیں نا کہ یہ ماہانہ پیکج ہے، یہ ایسا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے خط پر پیسے کم خرچ ہوتے ہیں اور ضائع بھی نہیں ہوتے، جبکہ ٹیلی فون پر بعض مرتبہ
ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو کئی بار ٹیلی فون کرنا پڑے، پھر اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے وہ بات بنے اور اگلا جو ہے وہ بات سنے۔ تو اس لحاظ سے اور اسی طریقے سے ہماری جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہیں، ان حضرات نے بھی اکثر لیٹر بھیجا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بجائے فون کرنے کے آپ لیٹر لکھیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا ریکارڈ محفوظ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ لیٹر کے ذریعے ایک چیز کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ ٹیلی فون ابھی آپ نے کیا ہے، ریکارڈر اگر لگایا ہے تو محفوظ ہے، ریکارڈر اگر نہیں لگایا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد۔ تو لہٰذا آپ جب بھی کوئی ضروری کام ہو، میسج زیادہ فری بھی ہوتے ہیں، میسج کے ذریعے آپ جو ہے وہ کام کریں، اگلے کو بھی یاد رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک عامل ہے، اس نے حساب لگانا ہے، کسی کا شادی بیاہ کا استارہ ملانا ہے، ٹیلی فون کیا، ہو سکتا ہے اس کو نام یاد ابھی کیا تو ہو سکتا ہے عصر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم بھول جائیں، لیکن اگر آپ نے لکھ کر اس کو میسج بھیجا ہے تو اب وہ الحمدللہ اس کو یاد رہے گا کہ فلاں بن فلاں ہیں یا فلانا بنت فلانا ہے، تو وہ پھر صحیح حساب کرے گا۔ اللہ کریم اس لیے کہتے ہیں کہ القلم احد اللسانین، جی کیا لکھ کر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر ایک بندہ زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، تو کیا لکھ کر بھی ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں القلم احد اللسانین، کہ لکھنا قلم یہ بھی تو ایک زبان ہے، لہٰذا اس کی بھی احکام زبان والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل سمجھنے اور موبائل کا جو ہے وہ فون اور میسج سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔